مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کی انجیل اس کا 14 باب 25ویں آیت سے لے کر 33ویں آیات مبارکہ۔ جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے، میرے پاس اس کے تیار کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کرنے کہ میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھ آتا ہے، انہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی تھے ایلچی بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ نمک اچھا تو ہے، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزیدار کیا جائے گا؟ نہ وہ زمین کے کام کا رہا نہ کھاد کے۔ لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ فادر خالد رشید آسی، پیرش پریسٹ ہولی روزری، مدینہ ٹاؤن، فیصل آباد سے آپ کے لیے 23ویں عام اتوار کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 25ویں سے 33ویں آیت تک ہے۔ آج خداوند شاگردی کے تقاضوں کی بات کرتا ہے۔ خداوند یروشلم میں داخل ہو رہا ہے اور ایک بڑا ہجوم اس کے ہمراہ ہے، اور وہ مڑ کر ان کی طرف دیکھتا ہے اور ہجوم میں بہت سے لوگ ہیں جو خداوند یسوع کے لیے، اس کی باتیں سننے کے لیے، اپنا پیار جتانے کے لیے، کچھ اسے پرکھنے کے لیے، کچھ اس پر تنقید کرنے کے لیے، کچھ پڑھے لکھے اور کچھ مصیبت زدہ، ہر قسم کے لوگ اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ آج ان پر واضح کرتا ہے کہ جو میرا حقیقی شاگرد ہونا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے، کیا لازمی ہے، شاگردی کا تقاضا کیا ہے، شاگردی کیا ہوتی ہے۔ وہ 3 باتیں آج بیان کرتا ہے کہ جو میرے پاس آئے، جو میرے پیچھے آئے، اسے اپنا ماں باپ چھوڑنا پڑے گا، پھر وہ میرا شاگرد بن سکتا ہے۔ اسے اپنی صلیب اٹھانی ہوگی، پھر وہ میرا شاگرد بن سکتا ہے۔ اسے اپنا، تیسری بات، اسے اپنا سب کچھ ترک کرنا ہوگا، پھر وہ میرا شاگرد ہو سکتا ہے۔ تینوں باتیں آسان نہیں ہیں، مشکل ہیں۔ آج کی جو پہلی بات خداوند کرتا ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی کینہ نہ رکھے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔
کینے سے کیا مراد ہے؟ کینہ عام الفاظ میں ہم دشمنی کہتے ہیں. یہاں عبرانی زبان کے لفظ سے یہ ماخذ ہے اور اس کا مطلب ہے تھوڑا پیار، تھوڑی محبت، دور رہنا، تھوڑا سا ہٹ کے رہنا. اس کا مطلب دشمنی نہیں ہے. اور آج خداوند اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ترجیحات کیا ہیں. وہ اپنے ہونے والے شاگردوں کو بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے، میرا ہونا چاہتا ہے، اسے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں باپ کو، ہر ایک کو کم پیار کرنا ہوگا. اس کی ترجیح جو ہے وہ یسوع ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بات، اسے اپنی صلیب اٹھانی ہوگی. صلیب نشان ہے، علامت ہے دکھ کی، مصیبت کی. صلیب سب سے بڑھ کر، اگر آپ دیکھیں تو یہ چراہے میں آپ کھڑے ہوں تو چراہے میں کھڑے ہو کر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ صلیب ہے. یہ فیصلے کی گھڑی ہے. چراہے میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس جانب جانا ہے. صلیب ایک راستہ ہے، ایک فیصلہ ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے دکھ کی طرف جانا ہے، مصیبت کی طرف جانا ہے، اذیت میں سے گزر کر جانا ہے، تو پھر خداوند کے شاگرد ہونا ہے. خداوند پرانے عہد نامے میں بھی اشعیا نبی کہتا ہے کہ خداوند کی راہ کو تیار کرو، ٹیڑھی راہوں کو سیدھا کرنا ہے. پھر اس کی شاگردی مکمل ہوتی ہے. یسوع کا شاگرد ہونے کے لیے صلیب اٹھانا ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ پس اس طرح جو کوئی تم میں سے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. شاگرد ہونے کے لیے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کرنا ہے، اپنی خودی سے انکار کرنا ہے، اپنے آپ سے انکار کرنا ہے اور خداوند کا ہو لینا ہے. اس میں خداوند کی وفاداری اور اس کی راہ پر چلنا ہے. جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جان دینے تک وفاداری کا تقاضا ہے شاگردی کے لیے. خداوند کا کلام آج ہمارے لیے ہمیں بتاتا ہے کہ آپ پہلے سے حساب کر لیں، کیونکہ جو کوئی برج بناتا ہے تو اپنا حساب کرتا ہے، تصرف کا حساب کرتا ہے، اسے جو تعمیر کرنا ہے وہ کیسے تکمیل تک پہنچے گا. اگر اس نے کوئی لڑائی لڑنی ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ وہ آگے جس سے لڑ رہا ہے اس کی فوج کتنی ہے اور کیا ہے. یہ بڑے حساب کے ساتھ، بڑی سوچ اور فکر کے ساتھ خداوند کی راہ کو اختیار کرنا ہے. اور خداوند کی دعوت آج یہی ہے کہ اگر میرے شاگرد ہونا چاہتے ہو تو میرے پیچھے آؤ. آپ کو دکھوں میں سے ہو کر، مصیبتوں میں سے ہو کر پھر پاشکا دیکھنی ہوگی، پھر نئی زندگی دیکھنی ہوگی، پھر خداوند خدا کے ساتھ زندہ ہونا ہے. آج کا پیغام شاگردی کے تقاضوں کے لیے نہایت موزوں ہے. کچھ دن پہلے ہمارے فیصل آباد ڈائسس میں بشپ اندریاس رحمت نے اپنے ایک لیکچر میں، جہاں برادر صاحبان کی عہد بندی تھی اس وقت، اور جب ہمارے 4 کاہن بن رہے تھے اس وقت، اپنے سرمن میں یہ کہا، اپنے لیکچر میں یہ کہا کہ کیا شاگردی کے تقاضے کیا ہیں، کیا کچھ کرنا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑنا ہے. اور انہوں نے خاص طور پر کہا
کہ یہ کنبہ پروری چھوڑنی ہوگی. آج خداوند کا پیغام جو ہے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں سے کینہ رکھنا، کم پیار کرنا. یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دینا، مگر ان سے کم پیار کرنا، زیادہ اپنے خداوند، اپنے کام اور اپنی لگن میں لگے رہنا. یہ ہے شاگردی کے تقاضے. اور یہ آج ہمارے لیے یہ چیلنج ہے. یہ بات جو مذہبی رہنما ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، جو سماجی رہنما ہیں، انہیں دیکھنا ہوگا کہ رہنما بننے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے. اپنا سب کچھ چھوڑنا اور اپنے کام اور اپنی لگن میں اپنے جو ہم نے عہد کیا ہے اس عہد میں پوری لگن کے ساتھ کام کرنا ہے. آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، قدم قدم پر ہمارے لیے چیلنج ہے. مدر ٹریزا، کلکتے کی مدر ٹریزا اور کامل کی مدر ٹریزا، دونوں نے ایک بات پر زور دیا ہے. ایک چیز کو انہوں نے روحانیت کو وہ درجہ دے دیا ہے جو اپنے آپ کو بالکل ختم کرنا ہے، مار دینا ہے، اور پھر دوسروں کی خدمت کرنا ہے، دوسروں سے محبت کرنا ہے، دوسروں کے لیے سوچنا ہے اور اپنے خداوند کی لگن میں لگے رہنا ہے اور ایک راہ پر چلنا ہے. خداوند خدا ان لوگوں کے لیے ہی اپنا راستہ منور کرتا ہے جو اس کی راہ پر نیک نیتی کے ساتھ، نیک ارادے کے ساتھ اپنی صلیب اٹھا کر دوسروں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھ کے جب وہ اس سے پیار کرتا ہے. پرانے عہد نامے میں بھی اور خداوند کے حکم میں بھی خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنے سارے عقل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری قوت سے، ہر چیز سے زیادہ پیار کرنا، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرنا. اور خداوند خدا یہ شاگردی کے تقاضے آج ہمیں بتاتا ہے. یہ سب کے لیے ہے اور ہر ایک کے لیے پیغام ہے. آج ہم دیکھیں ہمارے ارد گرد جو ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے ارد گرد جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، وہ تنگی اور تکلیف کا ہے، مصیبت اور دکھ کا ہے. ایسے میں خداوند کی شاگردی کا تقاضا ہمیں یہی کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے نیک سامری بن جائیں، دوسروں کے لیے راہ ہموار کریں، دوسروں کے لیے اپنی روٹی توڑیں، دوسروں کو اپنا کپڑا دیں، دوسروں کو پینے کے لیے پانی دیں، دوسروں کے لیے جئیں. آج بشپس کانفرنس کی طرف سے بھی اور کارڈینل کے ایک پیغام میں بھی کارڈینل جوزف کورس نے اپنے پیغام میں بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں سیلاب زدگان کے لیے، اور ہمارے اپنے مقامی بشپ صاحبان نے بھی اور ہم گرجا گھروں میں بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو دکھی ہیں یہی ہمارے بہن بھائی ہیں، یہی ہمارے رشتہ دار ہیں. ان کے دکھ کو محسوس کرنا ہے اور اس مصیبت میں سے مل کر گزرنا ہے. خداوند آپ کو توفیق دے. خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے. خداوند آپ کو اپنا شاگرد بنانا چاہتا ہے. اگر خداوند کے شاگرد ہونا چاہتے ہو تو اپنی صلیب اٹھا لو، اپنا سب کچھ چھوڑ دو اور ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھو. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین.